أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 285 ہے، 285۔ سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 154 154۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ثم انزل، پھر اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، من بعد الغم غم کے بعد، امنتن امن، نعاسن یعنی ایسی اونگ کہ یغشا کہ وہ ڈھانپتی تھی، طائفتن منکم تم میں سے ایک جماعت کو، وطائفتن اور ایک جماعت قد اہمتہم تحقیق انہیں فکر میں ڈال دیا تھا، انفسہم ان کی جانوں نے، یظنون وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے ساتھ، غیر الحق ناحق، ظن الجاہلیہ جاہلیت کا گمان، یقولون وہ کہتے تھے، حل لنا کیا ہمارے لیے، من الامر معاملے سے، من شیء کوئی چیز ہے، قل کہہ دیجئے کہ ان الامر بے شک معاملہ، کلہ سب کا سب، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یخفون وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما وہ بات جو لا یبدون وہ ظاہر نہیں کرتے، لک آپ کے سامنے، یقولون وہ کہتے ہیں، لو کان لنا اگر ہوتا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، شیئن کچھ اختیار، تو ما قتلنا نہ ہم قتل کیے جاتے، ہاں ہونا یہاں، قل کہہ دیجئے، لو کنتم اگر تم ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں بھی، لبرز تو باہر نکلتے، الذین وہ لوگ کہ کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم ان پر، القتل قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف، ولیبتلی اللہ اور تاکہ آزمائے اللہ، ما فی صدورکم وہ جو تمہارے دلوں میں سینوں میں ہے، ولیمحص اور تاکہ صاف کر دے، ما فی قلوبکم اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ علیم خوب جانتے ہیں، بذات الصدور سینوں کے رازوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانینت نازل کی، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی،
اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے۔ اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے، اور اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ بزرگان محترم، اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے بعد مخلص مسلمانوں پر ایک ایسی اونگ عطا فرمائی، ایک ایسی اونگ طاری کر دی جس سے صحابہ کرام کا غم دور ہوا، اور ایک قسم کا چین، اطمینان اور ایک سکون اور ایک قسم کی راحت انہیں ملی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اس موقع پر منافقوں کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جن کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اپنی جان کی فکر میں لگے ہوئے تھے کہ اس میدان سے بچ کر کسی طرح وہ نکل کر چلے جائیں۔ تیسری بات یہ بتائی کہ منافقوں نے جاہلوں جیسا جھوٹا خیال پیدا کیا اور کہا کہ ہمارا بھی کوئی اختیار ہے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر جنگ احد میں ہماری بات مان لی جاتی کہ مدینے ہی میں رہ کر مقابلہ کیے جائے تو اتنے لوگ مارے نہ جاتے۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ ان منافقوں کے جواب دیا گیا کہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پانچویں بات یہ کہ یہ منافق دل میں جو بات رکھتے ہیں وہ زبان سے ظاہر نہیں کرتے۔ اور چھٹویں بات یہ بتائی کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس بات کو آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے اور تمہارے میل کچیل کو دور کر دے۔ بزرگان محترم، یہاں ہم تھوڑا سا اس بات پر غور کریں کہ جنگ احد میں کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور اس شکست کی وجہ سے جو غم اور تکلیف مخلص مسلمانوں کو ہوئی، ایک غم سے دوچار ہوئے، انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک غیبی انتظام فرمایا، ایک اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ یہ شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مخلص مسلمانوں پر ایک اونگ طاری کر دی، ایک ایسی اونگ گہری ان کو آئی کہ اس اونگ کے بعد جب بیدار ہوئے تو پھر ان کو ایک خاص قسم کا چین، سکون، ایک خاص قسم کی راحت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی، وہ ایک راحت محسوس کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی حد سے زیادہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو نیند کا انجیکشن دیتے ہیں یا نیند کی ٹیبلٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ نیند جب آدمی کو آتی ہے تھوڑی سی مصیبت کے وقت میں، اس کے بعد آدمی تھوڑا سا بالکل حشاش بشاش ہو جاتا ہے، کچھ راحت اس کو ملتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات بتائی کہ منافق لوگ جو تھے جن کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری تھی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کہا تھا کہ مدینے ہی میں رہ کر جو ہے حملہ کیا جائے، مدینے سے باہر نہ جائے۔ جب جنگ ہوئی مدینے سے باہر نکل گئے اور پھر جو ہے اللہ جنگ ہوئی اور شکست ہوئی تو منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہ سارے کے سارے لوگ قتل نہ ہوتے، ہمارا بھی کچھ اختیار ہونا چاہیے، ہمارا اختیار یہاں کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ارے تمہارا اختیار کیا رہے گا؟ اختیار تو سب کا سب اللہ کا ہے، ان الامر کلہ للہ، سارا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہی مختار کل ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری کنجیاں ہیں، عزت، ذلت، فتح، شکست، کامیابی، ناکامی، عروج اور زوال، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات بتا دی گئی اور پھر منافقوں کو کہا گیا کہ یہ تمہارا جو معاملہ ہے یہ بالکل غلط ہے جو تم اس قسم کی باتیں کرتے ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقیقت بیان کی، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ یہ منافق لوگ ایسے ہیں کہ جو دل میں بات رکھتے ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے۔ ایمان کی شان یہ ہوتی ہے، ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی زبان سے وہ بات کہے جو اس کے دل کے اندر ہے، اور منافق کی جو عادت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دل میں جو بات رکھتا ہے وہ زبان سے نہیں کہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بچائے اور ایمان کی دولت ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله